ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم پر غالب آتے تو ان کے میدان میں 3 دن تک قیام کرتے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1551۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کے کھجوروں کے درخت جلوا اور کٹوا دیے۔ یہ مقام بویرہ کا واقعہ ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر کی یہ آیت نازل کی، مسلمانوں، یہود بنی نذیر کے کھجوروں کے درخت جو کاٹ ڈالے ہیں یا ان کو ہاتھ بھی نہ لگایا اور اپنے تنوں پر ہی ان کو کھڑا چھوڑ دیا، تو یہ سب اللہ کے حکم سے تھا اور اللہ عز و جل کو منظور تھا کہ وہ نافرمانوں کو ذلیل کرے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1552۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے انبیاء و رسل پر فضیلت بخشی ہے، یا آپ نے یہ فرمایا میری امت کو دوسری امتوں پر فضیلت بخشی ہے اور ہمارے لیے مال غنیمت کو حلال کیا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1553۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کی تقسیم میں گھوڑے کو 2 حصے اور آدمی یعنی سوار کو 1 حصہ دیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1554۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین ساتھی وہ ہیں جن کی تعداد 4 ہو، اور سب سے بہترین سریہ وہ ہے جس کی تعداد 400 ہو، اور سب سے بہتر فوج وہ ہے جس کی تعداد 4000 ہو، اور 12000 اسلامی فوج قلت تعداد کے باعث مغلوب نہیں ہوگی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1555۔ یہ حدیث ضعیف ہے۔ یزید بن ہرمز سے روایت ہے کہ نجدہ بن عامر حروری نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس یہ سوال لکھ کر بھیجا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو ساتھ لے کر جہاد کرتے تھے، اور کیا آپ ان کے لیے مال غنیمت سے حصہ بھی مقرر فرماتے تھے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ان کو جواب میں لکھا، تم نے میرے پاس یہ سوال لکھا ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو ساتھ لے کر جہاد کرتے تھے؟ ہاں، آپ ان کے ہمراہ جہاد کرتے تھے، وہ بیماروں کا علاج کرتی تھیں اور مال غنیمت سے ان کو بطور انعام کچھ دیا جاتا تھا۔ رہ گئی حصے کی بات تو آپ نے ان کے لیے حصہ نہیں مقرر کیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1556۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عمیر مولا آب اللحم رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں اپنے مالکان کے ساتھ غزوہ خیبر میں شریک ہوا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے سلسلے میں گفتگو کی اور آپ کو بتایا کہ میں غلام ہوں، چنانچہ آپ نے حکم دیا اور میرے جسم پر تلوار لٹکا دی گئی۔ میں کوتاہ قامت ہونے اور تلوار کے بڑی ہونے کے سبب اسے گھسیٹتا تھا۔ آپ نے میرے لیے مال غنیمت سے کچھ سامان دینے کا حکم دیا۔ میں نے آپ کے سامنے وہ دم جھاڑ پھونک پیش کیا جس سے میں دیوانوں کو جھاڑ پھونک کرتا تھا۔ آپ نے مجھے اس کا کچھ حصہ چھوڑ دینے اور کچھ یاد رکھنے کا حکم دیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1557۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے لیے نکلے
جب آپ حرۃ الوبرا پہنچے تو آپ کے ساتھ ایک مشرک ہو لیا جس کی جرأت و دلیری مشہور تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو؟ اس نے جواب دیا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، لوٹ جاؤ، میں کسی مشرک سے ہرگز مدد نہیں لوں گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1558، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں اشعری قبیلے کی ایک جماعت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خیبر آیا۔ جن لوگوں نے خیبر فتح کیا تھا آپ نے ان کے ساتھ ہمارے لیے بھی حصہ مقرر کیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1559، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجوس کی ہانڈیوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا، ان کو دھو کر صاف کر لو اور ان میں پکاؤ، اور آپ نے ہر درندے اور کچلی والے جانور کو کھانے سے منع فرمایا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1560، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سریہ کے شروع میں جانے پر چوتھائی حصہ اور لڑائی سے لوٹتے وقت دوبارہ جانے پر تہائی حصہ زائد بطور انعام یعنی نفل دیتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1561، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی کافر کو قتل کرے اور اس کے پاس گواہ موجود ہو تو مقتول کا سامان اسی کا ہوگا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1562، یہ حدیث صحیح ہے۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاملہ قیدی عورتوں سے جمع کرنے سے منع فرمایا جب تک کہ وہ اپنے پیٹ میں موجود بچوں کو جن نہ لیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1564، یہ حدیث صحیح ہے۔ حلب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نصارہ کے کھانے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا، کوئی کھانا تمہارے دل میں شک نہ پیدا کرے کہ اس کے سلسلے میں نصرانیت سے تمہاری مشابہت ہو جائے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1565، یہ حدیث حسن ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، جس نے ماں اور اس کے بچہ کے درمیان جدائی پیدا کی، اللہ قیامت کے دن اسے اس کے دوستوں سے جدا کر دے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1566۔ علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل نے میرے پاس آ کر کہا، اپنے ساتھیوں کو بدر کے قیدیوں کے سلسلے میں اختیار دیں، وہ چاہیں تو انہیں قتل کریں، چاہیں تو فدیہ لیں۔ فدیے کی صورت میں ان میں سے آئندہ سال اتنے ہی آدمی قتل کیے جائیں گے۔ ان لوگوں نے کہا، فدیہ لیں گے اور ہم میں سے قتل کیے جائیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1567، یہ حدیث صحیح ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے ایک قیدی مرد کے بدلے میں 2 مسلمان مردوں کو چھڑوایا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1568، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی غزوے میں ایک عورت مقتول پائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مذمت کی اور عورتوں
اور بچوں کے قتل سے منع فرمایا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1569۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ صعب بن جسامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہمارے گھوڑوں نے مشرکین کی عورتوں اور بچوں کو روند ڈالا ہے۔ آپ نے فرمایا، وہ بھی اپنے آباء و اجداد کی قسم سے ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1570۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک لشکر میں بھیجا اور فرمایا، اگر تم قریش کے فلاں فلاں 2 آدمیوں کو پاؤ تو انہیں جلا دو۔ پھر جب ہم نے روانگی کا ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا، میں نے تم کو حکم دیا تھا کہ فلاں فلاں کو جلا دو، حالانکہ آگ سے صرف اللہ ہی عذاب دے گا، اس لیے اب اگر تم ان کو پاؤ تو قتل کر دو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1571۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مر گیا اور 3 چیزوں یعنی تکبر، مال غنیمت میں خیانت اور قرض سے بری رہا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1572۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے جسم سے روح نکلی اور وہ 3 چیزوں یعنی کبر، غلول اور قرض سے بری رہا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1573۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول، فلاں آدمی شہید ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، ہرگز نہیں، میں نے اس عباء یعنی کپڑے کی وجہ سے اسے جہنم میں دیکھا ہے جو اس نے مال غنیمت سے چرایا تھا۔ آپ نے فرمایا، عمر کھڑے ہو جاؤ اور 3 مرتبہ اعلان کر دو، جنت میں مومن ہی داخل ہوں گے اور مومن آدمی خیانت نہیں کیا کرتے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1574۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم اور ان کے ہمراہ رہنے والی انصار کی چند عورتوں کے ساتھ جہاد میں نکلتے تھے۔ وہ پانی پلاتی اور زخمیوں کا علاج کرتی تھیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1575۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ایاز بن حمار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسلام لانے سے قبل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تحفہ دیا یا اونٹنی ہدیہ کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم اسلام لا چکے ہو؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، مجھے تو مشرکوں کے تحفے سے منع کیا گیا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1577۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خبر آئی، آپ اس سے خوش ہوئے اور اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1578۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان عورت کسی کو پناہ دے سکتی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1579۔ یہ حدیث حسن ہے۔ سلیم بن عامر کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ اور اہل روم کے درمیان کچھ مدت تک کے لیے عہد و پیمان تھا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے شہروں میں جاتے تھے تاکہ جب عہد کی مدت تمام ہو تو ان پر حملہ کر دیں۔ اچانک ایک آدمی کو اپنی سواری یا گھوڑے پر اللہ اکبر
تمہاری طرف سے ایفائے عہد ہونا چاہیے نہ کہ بد عہدی کہتے ہوئے دیکھا تو وہ عمر بن ابسہ رضی اللہ عنہ تھے۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے جس آدمی کے اور کسی قوم کے درمیان عہد و پیمان ہو تو جب تک اس کی مدت ختم نہ ہو جائے یا اس عہد کو ان تک برابری کے ساتھ واپس نہ کر دے، ہرگز عہد نہ توڑے اور نہ نیا عہد کرے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ لوگوں کو لے کر واپس لوٹ آئے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1580، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے بے شک بد عہدی کرنے والے کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا نصب کیا جائے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1581، یہ حدیث صحیح ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ غزوہ احزاب میں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو تیر لگا، کفار نے ان کے رگ اکھل یا رگ ابجل یعنی بازو کی ایک رگ کاٹ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آگ سے داغا تو ان کا ہاتھ سوج گیا، لہذا آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر خون بہنے لگا، چنانچہ آپ نے دوبارہ داغا، پھر ان کا ہاتھ سوج گیا۔ جب سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا تو انہوں نے دعا کی، اے اللہ میری جان اس وقت تک نہ نکالنا جب تک بنو قریظہ کی ہلاکت اور ذلت سے میری آنکھ ٹھنڈی نہ ہو جائے۔ پس ان کی رگ رک گئی اور خون کا ایک قطرہ بھی اس سے نہ ٹپکا، یہاں تک کہ بنو قریظہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے حکم پر قلعے سے نیچے اترے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد کو بلایا، انہوں نے آ کر فیصلہ کیا کہ ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے اور عورتوں کو زندہ رکھا جائے جن سے مسلمان خدمت لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ان کے بارے میں اللہ کے فیصلے کے موافق فیصلہ کیا ہے۔ ان کی تعداد 400 تھی۔ جب آپ ان کے قتل سے فارغ ہوئے تو سعد کی رگ کھل گئی اور وہ انتقال کر گئے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1582، یہ حدیث صحیح ہے۔ عطیہ قرظی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں قریظہ کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو جس کے زیر ناف کے بال نکلے ہوئے تھے اسے قتل کر دیا جاتا اور جس کے نہیں نکلے ہوتے اسے چھوڑ دیا جاتا، چنانچہ میں ان لوگوں میں سے تھا جن کے بال نہیں نکلے تھے، لہٰذا مجھے چھوڑ دیا گیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1584، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں فرمایا جاہلیت کے حلف معاہدہ تعاون کو پورا کرو، اس لیے کہ اس سے اسلام کی مضبوطی میں اضافہ ہی ہوتا ہے، اور اب اسلام میں کوئی نیا معاہدہ تعاون نہ کرو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1585، یہ حدیث حسن ہے۔ بجالہ بن عبدہ کہتے ہیں کہ میں مقام مناظر میں جز بن معاویہ کا منشی تھا، ہمارے پاس عمر رضی اللہ عنہ کا خط آیا کہ تمہاری طرف جو مجوس ہوں ان کو دیکھو اور ان سے جزیہ لو، کیونکہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے مجھے خبر دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ہجر کے مجوسیوں سے جزیہ لیا تھا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1586، یہ حدیث صحیح ہے۔ بجالہ بن عبدہ سے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ مجوس سے جزیہ نہیں لیتے تھے، یہاں تک کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ان کو خبر دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
مقام ہجر کے مجوسیوں سے جزیہ لیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1587، یہ حدیث صحیح ہے۔ صائب بن یزید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین کے مجوسیوں سے اور عمر اور عثمان رضی اللہ عنہما نے فارس کے مجوسیوں سے جزیہ لیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1588، یہ حدیث صحیح ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم ایسے لوگوں کے پاس سے گزرتے ہیں جو نہ ہماری مہمانی کرتے ہیں اور نہ ان پر جو ہمارا حق ہے اسے ادا کرتے ہیں، اور ہم ان سے کچھ نہیں لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ نہ دیں سوائے اس کے کہ تم زبردستی ان سے لو تو زبردستی لے لو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1589، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا، فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے، لیکن جہاد اور نیت باقی ہے، اور جب تم کو جہاد کے لیے طلب کیا جائے تو نکل پڑو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1590، یہ حدیث صحیح ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے آیت کریمہ جس کا ترجمہ ہے اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے کے بارے میں روایت ہے، جابر کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرار نہ ہونے کی بیعت کی تھی، ہم نے آپ سے موت کے اوپر بیعت نہیں کی تھی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1591، یہ حدیث صحیح ہے۔ یزید بن ابی عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں نے سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے پوچھا، حدیبیہ کے دن آپ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس بات پر بیعت کی تھی؟ انہوں نے کہا موت پر۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1592، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سماع و طاعت یعنی آپ کے حکم سننے اور آپ کی اطاعت کرنے پر بیعت کرتے تھے، پھر آپ ہم سے فرماتے جتنا تم سے ہو سکے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1593، یہ حدیث صحیح ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے موت پر بیعت نہیں کی تھی، ہم نے آپ سے بیعت کی تھی کہ نہیں بھاگیں گے چاہے اس کا انجام کبھی موت ہی کیوں نہ ہو جائے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1594، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں سے قیامت کے دن اللہ تعالی بات نہیں کرے گا، نہ ہی ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایک وہ آدمی جس نے کسی امام سے بیعت کی، پھر اگر امام نے اسے اس کی مرضی کے مطابق دیا تو اس نے بیعت پوری کی، اور اگر نہیں دیا تو بیعت پوری نہیں کی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1595، یہ حدیث صحیح ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک غلام آیا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت پر بیعت کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے کہ وہ غلام ہے، اتنے میں اس کا مالک آ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اسے بیچ دو۔ پھر آپ نے اس کو 2 کالے غلام دے کر خرید لیا۔ اس کے بعد آپ نے کسی سے بیعت نہیں لی جب تک اس سے یہ نہ پوچھ لیتے کہ کیا وہ غلام ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1596،
یہ حدیث صحیح ہے۔ امیمہ بنت رقیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے کئی عورتوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ آپ نے ہم سے فرمایا اطاعت اس میں لازم ہے جو تم سے ہو سکے اور جس کی تمہیں طاقت ہو۔ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہم پر خود ہم سے زیادہ مہربان ہیں۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم سے بیعت لیجئے۔ سفیان بن عیینہ کہتے ہیں ان کا مطلب تھا مصافحہ کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم 100 عورتوں کے لیے میرا قول میرے اس قول جیسا ہے جو ایک عورت کے لیے ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1597۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ برا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کہا کرتے تھے کہ غزوہ بدر کے دن بدری لوگ تعداد میں طالوت کے ساتھیوں کے برابر 313 تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1598۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد عبد القیس سے فرمایا میں تم لوگوں کو حکم دیتا ہوں کہ مال غنیمت سے خمس یعنی 5واں حصہ ادا کرو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1599۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ جلد باز لوگ آگے بڑھے اور غنیمت سے کھانے پکانے کی چیزیں جلدی لیں اور تقسیم سے پہلے اسے پکانے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پیچھے آنے والے لوگوں کے ساتھ تھے۔ آپ ہانڈیوں کے قریب سے گزرے تو آپ نے حکم دیا اور وہ الٹ دی گئیں۔ پھر آپ نے ان کے درمیان مال غنیمت تقسیم کیا۔ آپ نے ایک اونٹ کو 10 بکریوں کے برابر قرار دیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1600۔ یہ حدیث صحیح ہے۔